اللہ الرحمن الرحیم کنسا فاؤنڈیشن اسکول سے مس عذرا، جماعت ہشتم اسلامیات، باب نمبر 100، سبق سیرت طیبہ۔ آج ہم سیرت طیبہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری، لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے رہے اور اپنی زندگی میں کیا کیا کرتے رہے۔ تو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیارے چنے ہوئے بندے ہیں، نبی اور رسول ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی ہے، اس میں زندگی گزارنے کے تمام طور طریقے پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ترجمہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی ایک اعلیٰ نمونہ ہے، زندگی گزارنے کے تمام اصول اس میں پائے جاتے ہیں۔ اب دنیا میں اگر آپ لوگ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ زندگی جو ہے دنیا کی بھی اچھی گزرے، آخرت میں بھی کامیابی ملے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے پر، ان کے بتائے ہوئے رستوں پر چلیں، ان کے طور طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی کچھ مثالیں یہاں پہ دی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پہ خلق عظیم، یعنی آپ اعلیٰ درجے کے اخلاق پر فائز ہیں، آپ کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ جو انسان اسلام کی دعوت دیتا ہے، کسی اچھے کام کی دعوت دیتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہو، وہ رحم کرنے والا ہو، نرم دل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ رحیم اور شفیق یعنی رحم کرنے والا، نرم دل بنایا، اور اس بات کی گواہی کہ آپ اعلیٰ درجے پر اخلاق کے فائز ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے۔ اخلاقی لحاظ سے کوئی بھی ایسی خوبی نہیں تھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں نہ رکھی گئی ہو، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں ہر طرح کی خوبی رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ظاہر بات ہے جس کو اللہ نے رحمت بنایا ہوگا تو وہ چنا ہوا محبوب بندہ ہی ہوگا۔ آگے افت درگزر۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دوں، دنیا سے ہی ختم کر دوں۔ تو اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ جب اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی۔ جب وہ تلوار گری تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا لی۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اسے قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اسے معاف فرما دیا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ کا جو قاتل تھا، جس نے انہیں بے رحمی سے قتل کیا تھا، پھر ان کا کلیجہ چھپایا تھا، اس کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کوئی بھی سزا نہیں دی اور اسے سچے دل سے معاف کیا تھا۔ اسی طرح ایک شخص کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض دینا تھا، تو ایک دن وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سختی سے مانگنے لگا، مطالبہ کرنے لگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں اس نے چادر ڈال کر اتنے زور سے اس چادر کو کھینچا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک سرخ ہو گئی۔ صحابہ کرام آگے بڑھے تاکہ اس سے بدلہ لے سکیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا، کہا اسے ایسا کرنے کا حق ہے، یعنی آپ نے ہر کسی کے ساتھ نرمی سے، اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ ترجمہ، بس اللہ کی رحمت کے سبب سے تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اگر تم مزاج کے کھڑے اور دل کے سخت ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو کے ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے آپ کو نرم دل بنایا۔ اگر آپ کا دل سخت ہوتا، آپ کا مزاج سخت ہوتا تو لوگ آپ کے پاس جمع نہ ہوتے بلکہ آپ کے پاس سے الگ الگ ہو جاتے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ فتح مکہ کے دن جب سب دشمن جمع تھے، وہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ آج تو کسی کی خیر نہیں ہے، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ چکے ہیں تو سب سے بدلہ لیں گے۔ لیکن پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا، یا تو ابو سفیان کے گھر تشریف لے جائے گا، بنا لے گا، یا بیت اللہ شریف میں، تو اس کے لیے امن ہے، یعنی اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اسے معافی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، یعنی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔
اس کے بعد جانوروں کے بارے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں پر ہی نہیں جانوروں پر بھی شفقت فرماتے تھے، رحم دلی کرتے تھے، نرمی فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت ہر کسی کے ساتھ تھی۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے کسی پرندے کے بچوں کو اٹھا لیا تو اس پرندے نے شور مچانا شروع کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرندے کے شور کو سن کر سمجھیے کہ اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، پوچھا کہ اس کے بچے کس نے اٹھائے، کس نے اس کو بے قرار کی ہے، تو صحابی نے پھر اس کے بچے وہاں پر لا کر رکھ دیا، جس کے بعد پرندے کو قرار آ گیا۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک اونٹ والے کو اونٹ کے ساتھ نرمی کرنے کے بارے میں، اسے اچھا کھانا پلانے کے بارے میں کا حکم دیا کہ اسے طاقتور بناؤ، اسے صحیح کھانے کو دو، اس کے ساتھ نرمی کرو، اس پہ سختی نہ کرو، یعنی اسے مار پیٹ نہ کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ بچوں سے پیار تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لے رہے تھے، یعنی اسے پیار کر رہے تھے، تو ایک بدو، ایک دیہاتی اقرا بن حابس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی ان سے پیار نہیں کیا، آپ اس کو پیار کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھا اور فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی جو دوسروں پر رحم کرے گا تو اسی پر رحم ہوگا۔ اسی طرح جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس پر اللہ بھی رحم نہیں کرتا۔ تو اس سے سب پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی رحم کرنا چاہیے، ہمیں بھی جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، انسانوں کے ساتھ بھی، دشمن کو بھی معاف کر دینا چاہیے، تاکہ ہم اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے کو چلیں جب یہ ہم تمام کام کریں گے۔ اس کے بعد آگے آپ کی مشق ہے، تو مشقی سوالات جو ہیں آپ کی بک پہ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، جہاں جہاں لانگ سوال کیے ہوئے ہیں، جو شارٹ ہیں وہاں پہ وہ آپ نے اسی طرح پہلے شارٹ سوال حل کرنے ہیں، اس کے بعد لانگ سوال اپنی بک نیٹ کاپی پہ حل کرنے ہیں، اور اس کے بعد جو سوال نمبر 2 ہے وہ بھی آپ نے اپنی بک پر حل کرنا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔